السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے فرض ہونے کی کیا کیا شرائط ہوتی ہیں۔ کیا صرف مال کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس، یا اس کے علاوہ بھی اور شرائط بھی ہیں جن کا جو پائی جائیں گی تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو وہ شرائط کون کون سی ہیں، آئیے پہلے وہ جان لیتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کون سی شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آج ہی مسلمان ہوتا ہے تو اس پر پچھلی زندگی کی یا پچھلے مال کی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ آج سے اس کا دین اسلام میں داخل ہونے کا جو دن ہے وہاں سے اگلے سال کے لیے کاؤنٹنگ سٹارٹ ہوگی۔ اگر وہ صاحب حیثیت رہتا ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا۔ پہلی شرط ہوگی مسلمان ہونا۔ دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ نابالغ یا بچہ ہے کوئی، یا کوئی بچہ یتیم ہے اور اس کے والدین نے بہت ساری وراثت چھوڑی ہے لیکن وہ چونکہ نابالغ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 ہے عاقل ہونا۔ عاقل ہونے سے مراد یہ ہے کہ سمجھدار ہونا، عقل مند ہونا۔ اگر کوئی شخص پاگل ہے یا اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو مطلب عمر میں تو وہ بہت بڑا ہو گیا ہوا ہے لیکن دماغ اس کا بالکل بچوں جیسا ہے، اس کو سمجھ بوجھ نہیں ہے کسی چیز کی، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 پہ شرط ہے آزاد ہونا۔ جو شخص آزاد ہے، صاحب نصاب ہے اور باقی تمام شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر وہ غلام ہے اور اس پہ باقی شرطیں پائی جاتی ہیں لیکن صرف آزادی والی نہیں پائی جاتی تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ نمبر 5 پہ ہے نصاب کا مالک ہونا۔ نصاب کا مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا پیسہ ہونا یا اتنا پیسوں کا آلٹرنیٹ قیمتی اشیاء کا ہونا جو کہ ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے زائد ہوں اور ان پر ٹھیک ٹھاک مالیت بنتی ہو۔ ہر چیز کی مالیت الگ ہے، جانوروں کی الگ ہے، زمین کی الگ ہے، اناج کی الگ ہے، سونا زیور کی الگ ہے۔ تو جو بھی چیز اس کے پاس ہے اس کے جو نصاب بنتا ہے اس کا وہ مالک ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے کہ اس پہ پورا سال بھی گزر جائے، اس کی ملکیت کو اگر 6 یا 8 ماہ ہوئے ہیں اور باقی ٹائم اس کی ملکیت نہیں رہی، یا یوں کہہ لیں کہ اگر کوئی شخص نصاب کا مالک رہا 11 مہینے اور 15 دن اور باقی 15 دن نہیں رہا، سال میں سے 15 دن کم کر لیے گئے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 7 پہ ہے قرض سے فارغ ہونا۔ اگر کسی شخص پر قرض ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، خواہ وہ تھوڑا ہو یا وہ زیادہ ہو۔ اس کے لیے حکم ہے کہ پہلے وہ اپنا قرضہ اتارے۔ اگر اس کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے اور وہ زکوٰۃ کے قریب پہنچتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے سے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنا قرض اتارے۔ قرض اتارنے کے بعد جو مال اس پہ بچے گا اس کا حساب کتاب لگایا جائے گا۔ اگر وہ پھر بھی نصاب تک رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر نصاب تک نہیں رہتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے، کتنے پیسے نہیں بنتے کہ صاحب نصاب ہو سکے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں رہے گی، اس پہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی۔ 8ویں شرط ہے نصاب ضرورت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ تب نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو بیسک ضرورت ہوتی ہیں ہر انسان کی، جیسے چھت، ایک گھر، ذاتی مکان جسے کہہ لیں، سواری ہو گئی، کپڑے ہو گئے، کتابیں ہو گئی، یا گھر کے دیگر ضروری سامان ہو گیا، برتن وغیرہ ہو گئے، بستر وغیرہ ہو گئے، یہ ضرورت اصلیہ میں آتی ہیں چیزیں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، زمینیں ہیں جو اناج دیتی ہیں، بہت بڑی مقدار میں آپ نے جانور رکھے ہوئے ہیں یا فارم کا کام کرتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ضرورت اصلیہ کی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 9ویں اس کی شرط یہ ہے کہ جو مال ہے نا وہ بڑھنے والا ہو، جس طرح کا مرضی مال ہو، جیسے مثال کے طور پہ بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی ویلیو بڑھتی رہتی ہو۔ جیسے آپ نے اگر زیور لے کے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، کیونکہ وہ ضروری چیزوں میں نہیں آتا زیور، تو اس کی قیمت اوپر ہی جاتی ہے، گولڈ وغیرہ کی، سلور کی، اس کی قیمت اوپر جاتی ہے۔ آپ نے کوئی پراپرٹی لے کے رکھی ہوئی ہے تو اس کی قیمت بھی اوپر ہی جاتی ہے۔ جانور ہے یا فارم ہے یا زمین ہے آپ کی جو اناج وغیرہ اگاتی ہے، مطلب جس میں مال بڑھتا ہو، کاروبار ہے اس میں مال بڑھتا ہے، فائدہ دیتا ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو بڑھتا ہو۔
نمبر 10 پہ ہے کہ پورے طور پر اس مال کا مالک ہو جس کا نصاب کو جو مال نصاب کو پہنچ رہا ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی پارٹنرشپ نہ ہو، مطلب 100% اتھارٹی اسی بندے کے ہاتھ میں ہو کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو چاہے بیچے، چاہے تو خرید و فروخت کرے، چاہے کسی کے نام کر دے، وہ 100% اس کی اتھارٹی رکھتا ہو، وہ اس کی ملکیت میں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ یعنی اگر وہ پارٹنرشپ کا مال ہے، جیسے 100 روپے ہیں تو 30% یہ مالک ہے، 30% کوئی اور مالک ہے، تو 30% یا 40% کوئی اور پارٹنر ہے، کوئی اور مالک ہے، تو اس طرح یہ 100% ملکیت اس کی نہیں ہوگی۔ اس کی ملکیت جو حساب اس کا نصاب لگایا جائے گا 30% کے حساب سے ہی لگایا جائے گا، جس میں اس کی اتھارٹی جتنے % ہوگی اس حساب سے ہی لگایا جائے گا۔ یعنی مال کا پورے طور پر مالک ہونا، 100% اتھارٹائزڈ ہونا کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں جو چاہیں اس مال کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو سے آپ کو زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی ٹوٹل 10 شرائط ہوتی ہیں، جن میں سے 10 کے 10 کا ہونا ضروری ہے۔ 10 میں سے ایک بھی کم پائی گئی تو آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ زکوٰۃ کی نیکسٹ ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے۔ خواتین کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں اس کی زکوٰۃ کون دے گا، خاتون دے گی، وہ کہاں سے دے گی، اگر وہ ارن نہیں کرتی تو اس کے کیا احکامات ہیں، اور باقی چیزوں پہ زکوٰۃ کا کیا نصاب ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے۔